واڑو معمار حیات، امید کے بادبان۔ پاکستان کے ساحلی شہر گوادر میں ایک نایاب اور پرجوش برادری کئی دہائیوں سے موجود ہے، جو اس خطے کی ثقافت، سماجی زندگی اور معاشی منظرنامے میں گہری طور پر بنی ہوئی ہے۔ یہ کشتی بنانے والے ہیں، جنہیں بلوچی اور مقامی زبان میں واڑو کہتے ہیں۔ تقریباً 5 یا 6 دہائی سے زائد یہ لوگ ساحل پدیزر پہ کشتی سازی اور ان کی مرمت کا کام کرتے آ رہے ہیں۔ دراصل واڑو ایک بلوچی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی ہے بڑی ووڈ ورکر یا کہ کارپینٹر۔ واڑو بلا شبہ معمار حیات ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو سمندر کے وسیع سطح پر گشت کرنے والے کشتیوں کی تعمیر اور نیلگوں سمندر کے سینے کو چیرتے دو وقت کی نان شبینہ کی تلاش کو نکلنے والے ماہی گیروں کی زندگی میں بادبانی کردار ادا کرنے کے لیے وقف کیا ہے۔ پدیزر کے ساحل پر واقع یہ ماہر کاریگر بے لوث محنت کرتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں کی مٹھیاں اور چہرے کی جھریاں ان کی عزم اور ایماندار محنت کی گواہی دیتی ہیں، جو ان کے وجود کی بنیاد ہے۔ ان کے کارخانے فروتن اور غیر متعین قدیم روایات کو زندہ رکھنے کے مقدس گھر ہیں، جہاں کشتی سازی کا ہنر محفوظ رکھا گیا ہے۔ ہر کشتی انسانی کاریگری اور استقامت کی روح کا ثبوت ہے۔ گوادر کے کشتی ساز صرف کاریگر نہیں ہیں، وہ ایک وراثت کے امین ہیں، جو نسلوں سے چلتی آ رہی ہے، اور اس ہنر کے محافظ ہیں جو صدیوں سے منتقل کیا گیا ہے۔ ہتھوڑے کی ہر ایک مار کے ساتھ اور لکڑی کی ہر باریک کاٹ کے ساتھ وہ اپنی تخلیقات میں اپنے آباء و اجداد کی دانائی کی روح کو ضم کرتے ہیں، روایت کو جدید تکنیکوں کے ساتھ بے لوث طور پر مربوط کرتے ہیں۔ ان کا ہنر صرف ایک پیشہ نہیں ہے، یہ ایک زندگی کا طریقہ ہے، گوادر کی شناخت کا ایک لازوال حصہ ہے۔ طلوع آفتاب کے ابتدائی گھنٹوں سے لے کر آفتاب کے غروب ہونے تک ان کے آلات کی باقاعدہ آوازیں ساحل پر گونجتی رہتی ہیں، محنت اور استقامت کا ایک سمفنی گیت جو گوادر کی سمندری ورثے کی دھڑکن بن گیا ہے۔ ان کی تخلیق کردہ کشتیاں صرف بے جان اشیاء نہیں ہیں، وہ زندہ سانس لینے والی روحیں ہیں، جو سمندر سے گہرائی سے وابستہ ایک برادری کی امیدوں اور خواہشات کو لے کر چلتی ہیں۔ ہر کشتی ایک شاہکار ہے، جسے بے انتہا توجہ سے کاریگری کے ساتھ بنایا گیا ہے، اور جن لوگوں کی روح سے سرشار ہے، جو اس کے مضبوط ڈھانچے پر سمندر کا سامنا کریں گے۔ تاہم اپنی لازوال لگن اور بے مثال کاریگری کے باوجود گوادر کے کشتی ساز متعدد چیلنجوں کا سامنا کرتے ہیں۔ جہاں پہ محنت کش کام کرتے ہیں، ان کے پاس نہ کوئی سایہ ہے اور نہ کوئی خاص جگہ، وہ کڑی دھوپ میں جانفشانی کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اکثر صرف عارضی ڈھانچے ہیں، واڑو ان بنیادی سہولیات سے محروم ہیں جو ان کے پاس ہونے چاہیے، اور ان کے استعمال کردہ آلات اکثر پرانے اور غیر جدید ہیں۔ ان کاریگروں کی استقامت کا ثبوت جو کچھ بھی ان کے پاس ہے اسی سے کام چلاتے ہیں، نہ کوئی جدید سائنسی آلات اوزار اور نہ ہی کوئی خاص مشینری اور ٹیکنالوجی۔ لوگ ان کشتی سازوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ سادگی، سچائی، محنت، عظمت اور استقامت اور استقلال کا استعارہ ہیں۔ تاہم ان مشکلات کے باوجود کشتی ساز ڈٹ کر کھڑے ہیں، ایک ایسی لگن کے ساتھ جو مادی آرام و آسائش سے آگے نکل جاتی ہے۔ ان کے ہاتھ برسوں کی محنت سے آہنی اور مستحکم ہیں، اور ہاتھوں اور جسم پہ ظاہری زخم و نشان ان کے ناقابل شکست روح کی گواہی دیتے ہیں۔ اپنے ہنر کے تعاقب میں کسی بھی بدقسمتی کا سامنا کرنے کی ان کی خواہش ہمیشہ متزلزل رہتی ہے۔ ان کی ہر تعمیر کردہ کشتی محبت کی محنت ہے، اور ایک شاہکار جس میں ہنر، تجربہ اور کمال کی لازوال لگن کا امتزاج ہے۔ تیز رفتار اور پھرتی کے لیے ڈیزائن کردہ چکنی ہموار کشتیوں سے لے کر کھلے سمندروں کی سختی کا سامنا کرنے کے قابل مضبوط اور مربوط بنٹنیوں تک، گوادر کے کشتی ساز نے اپنی تخلیقات کو اپنی برادری کی متنوع ضروریات کو پورا کرنے کی کلا پر قابو پا لیا ہے۔ ان کی کشتیاں صرف کشتیاں نہیں ہیں، یہ گوادر کی مچھلی پکڑنے کی صنعت کی زندگی اور روح رواں ہیں۔ جب یہ کشتیاں سمندر میں اتاری جاتی ہیں جو لاکھوں خاندانوں کو برقرار رکھتی ہیں،
اور مقامی معیشت کو پائیدار بنانے میں مدد کرتی ہیں۔ یہ وہ ذریعہ ہے جس سے تاجر اور سوداگر پانیوں سے گزرتے ہیں، اشیاء کے تبادلے کو سہولت فراہم کرتے ہیں اور تجارتی رابطوں کو فروغ دیتے ہیں جو اس خطے کو باہم جوڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کاریگروں کی تعمیر کردہ کشتیاں گوادر کی امیر سمندری تاریخ سے ایک عملی ربط ہے، شہر کی شناخت کو شکل دینے والی صدیوں پرانی روایات کی ایک زندہ گواہ ہے۔ ہر کشتی ایک کینوس ہے جس پر گزشتہ نسلوں کی کہانیاں نقش کی گئی ہیں، ایک ثقافتی ورثے کا ذخیرہ جو صرف کارکردگی سے پرے ہے۔ تاہم گوادر کے معاشرے کے تناظر میں ان کے تمام درخشاں کردار کے باوجود کشتی سازوں کو تنگ دستی اور حاجت مندی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ ان کی محنت اور بڑی قربانیوں کو اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے یا کمتر خیال کیا جاتا ہے۔ وہ بے لوث محنت کرتے ہیں، ایک گہرے مقصد کی تحریک اور اپنے ہنر سے گہری محبت کی وجہ سے ذاتی آرام اور استحکام کی قربانی دیتے ہوئے ایک بہتر روز اور وقت کی تلاش میں ہیں۔ دشواریوں کا سامنا کرنے کے باوجود گوادر کے کشتی ساز ناقابل شکست اور متحمل ہیں۔ ان کا جوش، ولولہ اور عزم مضبوط ہے۔ وہ ایک ورثے کے محافظ ہیں جسے محفوظ رکھنا ضروری ہے، ایک روایت کے مشعل بردار جس نے ترقی کی بدلتی ہوئی لہروں اور وقت کے آزمائے ہوئے امتحان کو برداشت کیا ہے۔ محمد اسلم واڑو، میرا پیشہ کشتی سازی کا، تو میں اس واڑو یونین بوٹ میکنگ یونین کا میں جنرل سیکرٹری بھی ہوں۔ یہ کشتی سازی کا صنعت تقریباً قیام پاکستان سے پہلے کا ہے، جیسے کہ یہاں پہ پہلے شاید برطانیہ کا راج تھا، پھر عمان کا، پھر پاکستان سمجھو بیچ میں، تو یہ اسی وقت سے چلا آ رہی ہے کام۔ یہ کشتی سازی میں مین اس کا جو لکڑی ہے وہ کیکر کا لکڑی ہے جو گوادر یعنی کہ بلوچستان سے ہمیں ملتا ہے، اور باقی جو ان کے تختے اور باقی اوپری کے جو ان کے تختے لگتے ہیں، لکڑی استعمال ہوتے ہیں، وہ ہم لوگ کراچی سے منگاتے ہیں، لیکن یہ آتے ہیں بیرون ملک سے، جیسے کہ برما ہو گیا، انڈیا ہو گیا، اور باقی افریقہ، یعنی کہ وہاں سے آتے ہیں۔ یہ چھوٹی کشتیاں جیسے ہم مقامی زبان میں یخدار کہتے ہیں، اس کو راچن بھی کہتے ہیں، وہ مہینے میں 1.5 مہینے میں وہ تیار ہوتے ہیں چھوٹے کشتیاں۔ باقی بڑی کشتیاں جسے ہم اوڑے کہتے ہیں، گالیٹ کہتے ہیں مقامی زبان میں، اور لانچ کہتے ہیں، وہ تقریباً سال 9 مہینے 10 مہینے کے مدت میں تیار ہوتے ہیں۔ ان کو تقریباً یہ پرانے کشتی ہو یا نئے، اس کا یہ ہے کہ وہ کام پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے، کیونکہ نیا کشتی ہے سرے سے شروع لے کر آخر تک کام ہوتا ہے، اس کا سال بھی لگتا ہے، 1.25 سال بھی لگتا ہے بڑے کشتیوں میں۔ اچھا، اگر بڑا یہی کشتی پرانے مرمت کریں تو یہ 5 سے 6 مہینے کا ٹائم لیتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو پلیس ہے، ایریا ہے جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں، وہاں پہ کوئی گورنمنٹ کے سطح سے یا مقامی ہم کشتی سازوں کے سطح سے کوئی بڑی اقدام نہیں ہوئے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے پہلے ہاتھ کے اوزار ہوا کرتے تھے، ابھی آج کل ہم لوگ یہ الیکٹرونک اوزار استعمال کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں زیادہ تر خدشات ہماری یہ ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سہولیت میسر نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے تھے کہ یہاں پہ ہم لوگ دھوپ پہ کام کرتے ہیں، بہت گرمی رہتی ہے ہر وقت، تو اس میں ہمیں چاہیے تھے گورنمنٹ کی طرف سے شیڈز، اور آئے دن ہمارے اوزار یہاں پہ جو ہم رکھتے ہیں، سامان جو ہم کشتی سازی میں استعمال کرتے ہیں، وہ آئے دن چوری ہوتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں ایسے کوئی کوارٹرز، کوئی ایسے سسٹم بنا دیے جائیں ہمارے لیے، گودام ہیں، جیسے کہ ہمارے یہ لکڑیاں یا ہمارے اوزار ہم سیو کر سکیں تو کوئی چوری سے ان کے محفوظ رہ سکیں۔ تو یہ گورنمنٹ سے ہمیں یہ بھی چاہیے تھے، اور باقی ہمارے جو یہ آنے والے وقتوں میں ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے کہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے سمجھو یہ اوزار چاہیے، جیسے کہ الیکٹرونک اوزار ہیں، ڈرل ہیں، اور ڈرل کے اور اندھے ہیں، مطلب یہ ایسے گلینڈر ہیں، یہ ہمیں چاہیے تھے، اور ہمیں باقی سہولیت جو دنیا میں میسر ہوتی رہتی ہے کشتی سازوں کو، وہ ہمیں بھی چاہیے ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارے گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں، خاص کر ہم تو یہ وزیر اعلیٰ اور ہم اپنے ایم پی اے مولانا الرحمن سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ یہ ہمارے قدیمی کشتی سازی کی صنعت کو اس پر بھی نظر ثانی کر سکے، اور تاکہ اس کا یہ جو ہمیں خدشات جو بھی ہیں تو ان کا بھی ازالہ وہ کرا دے۔ پتزر کے ساحل پر چلتے ہوئے ان کاریگروں کو کام کرتے ہوئے دیکھنا ایک حیرت انگیز، ہمت خیز اور حوصلہ افزا منظر ہے۔ جدیدیت اور صنعتی قوتوں کے مسلسل پھیلاؤ کے سامنے
ग्वादर के कश्ती साज रिवायत का गढ़ हैं, तवील अरसे से बरकरार रहने वाली इस्तेहकाम और लचक की एक जिंदा मिसाल, जिसने उनके हुनर को सदियों से गुजरने की इजाज़त दी है। उनकी कारगाहें गो नाकाबिले ज़िक्र और आर्जी हैं, मुक़द्दस जगह हैं, जहाँ सदियों पुराने तरीक़ों के राज एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल किए जाते हैं। इस तरह एक विरसे की तसलसल को यकीनी बनाते हुए जिसने ग्वादर की समंदरी सकाफत की जौहर की तारीफ की है, जबकि उनके आसपास की दुनिया बदलती और तरक्की करती है, कश्ती साज अपने हुनर के लिए पुरअज़्म रहते हैं। उनके हाथ और दिल हमेशा इस समंदर से बांधे रहते हैं जिसने उनकी कम्युनिटी को सदियों से बरकरार रखा है। वो ज़िंदगी के तामीरकार हैं, एक रिवायत के मुहाफ़िज़ जो सिर्फ़ कारामद है, और उनकी मुस्तकिल मौजूदगी इंसानी हुनरमंदी की गहरी ताकत और इस लाजवाब रूह की एक दिलचस्प यादगार है जो हम सब में मौजूद है। ग्वादर के कश्ती साजों की सनत महज कारीगरी ही नहीं बल्कि एक फ़न है, शायरी है और फ़लसफ़ा है, जिसकी तख्लीक़ात हर कश्ती उनकी ज़िंदगी के तजुर्बात, उनकी उम्मीदों, उनके ख्वाबों और समंदर से उनके गहरे रिश्ते का एक नक्शा है जिसने उनकी कौम को नस्लों से पाला है। ये समंदरी दुनिया से उनका गहरा और ज़रूरी रिश्ता ही है जो ग्वादर के कश्ती साजों को दुनिया भर के दूसरों से अलग करता है। उनकी सनत सिर्फ एक पेशा ही नहीं है बल्कि एक ज़िंदगी का अंदाज़ है, एक लामतनाही ताना बाना जो उनके आबाओ अजदाद की दानिश और उनके अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात से बना है। उन्होंने बनाई हर कश्ती उनकी लचक, उनकी लचकदार सलाहियत और एक तेज़ी से बदलती दुनिया में उनके विरसे की रूह को बरकरार रखने की उनकी मजबूत अज़्म की गवाह है। जब भी आप इन उस्तादों को काम करते देखते हैं तो ये वाज़े होता है कि उनका पेशा सिर्फ तकनीकी इक़दामात का एक सिलसिला नहीं है बल्कि उनके वजूद का एक जामिया इजहार है। आरे की आवाज़, हर बारीक लकड़ी का मोड़ कुदरत के इन अनासिर के लिए गहरे एहतराम से सरशार है जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है। ये एक रक़्स है, हरकत और इरादे का एक संगत रक़्स, जहाँ अरहमल इंसान और समंदर के दरमियान बाहमी ताल्लुक़ की गहरी समझ और बूझ से पेवस्त है। ताहम ग्वादर के कश्ती साज सिर्फ रिवायत के मुहाफ़िज़ ही नहीं हैं, वो नौआवर भी हैं, मुसलसल अपनी सनत को आगे बढ़ाते हुए ताकि जदीद दुनिया की हर लम्हा बदलती ज़रूरियात को पूरा कर सकें। उनकी कारगाहें गो के गरीब और मामूली हैं लेकिन तजुर्बात की अमली जगह हैं जहाँ माजी की दानिश को मौजूदा तकनीकों और मवाद से मिलाया गया है। हर गुज़रते दिन के साथ ये कारीगर अपनी सनत की सरहदों को बढ़ाते हैं, नए डिज़ाइन की तलाश करते हुए और नई खुसूसियात शामिल करते हुए जो उनकी कश्तियों की कारकिर्दगी और हिफाजत को बेहतर बनाती हैं। वो सख्त रवैयों से बांधे नहीं हैं बल्कि अपने फ़न की रवानी को अपनाते हैं, हर वक्त नई चैलेंजों और उभरती हुई तकनीकों के सामने डट कर खड़े रहते हैं। ताहम इस मुसलसल तरक्की के दरमियान ग्वादर के कश्ती साज अपने विरसे से मजबूती से वाबस्ता रहते हैं। इन रिवायतों और रसूमात के अमीर ताने बाने से हमेशा आगाह रहते हैं जिन्होंने सदियों से उनकी सनत की शक्ल दी है। यही नौआवरी और रिवायत के दरमियान बारीक तवाज़ुन है जो उनकी तख्लीक़ात को एक ख़ास तौर पर अलग बनाता है, हर कश्ती को जदीदियत और लामतनाही खूबसूरती का एक नायाब मुरक्कब बनाकर। जब आप उनके काम की बारीक जुज़ियात को देखते हैं तो ये वाज़े होता है कि उनकी सनत का हर पहलू कुदरती दुनिया के लिए गहरे एहतराम से सरशार है। लकड़ी के बारीक इंतखाब से लेकर हर टुकड़ा अपने नायाब नसज और फितरी ताकत के लिए चुना गया, कश्ती के आराम से बनाने तक जो आबो हवा के उतार चढ़ाव में रवान दवां चलने के लिए बनाया गया। ग्वादर के कश्ती साज इंसान और कुदरत के दरमियान बाहमी ताल्लुक़ की गहरी समझ का मुज़ाहिरा करते हैं। ताहम ग्वादर के कश्ती साज सिर्फ कश्तियाँ नहीं बनाते, वो कहानियाँ बुनते हैं, साबित कदमी और इस्तकामत की दास्तानें जो उनकी तख्लीक़ात के जामे में नक्श हुई हैं। हर कश्ती उन लोगों की रिवायतें लिए हुए है जिन्होंने समंदर के वसी पर्दों का सामना किया है, एक ऐसी कौम की कामयाबियाँ और मसाइब जो आबो हवा की ले से नागज़ीर तौर पर वाबस्ता हैं।
جب آپ ان استاد کاریگروں کی داستانیں سنتے ہیں تو آپ کو ایک ایسی دنیا میں لے جایا جاتا ہے جہاں حقیقت اور افسانے کے درمیان کی لکیریں دھندلی ہو جاتی ہیں اور سمندر انسانی استقامت اور ذہانت کی ملہمی داستانوں کے لیے ایک نقشہ بن جاتا ہے۔ ان کی کہانیاں صرف افسانے نہیں ہیں، یہ زندہ تاریخیں ہیں، نسلوں سے نسلوں تک منتقل کی گئی، ہر ایک ان لوگوں کی لامتناہی روح کی گواہ جنہوں نے سمندر کی وسعت کا مقابلہ کرنے کی جرت کی۔ ان کی کارگاہوں میں ہوا، لکڑی اور ان مواد کی خوشبو سے بھری ہوئی ایک زوردار مرکب جو آپ کی محسوسات کو جگاتا ہے اور آپ کو ایک ایسے دائرے میں لے جاتا ہے جہاں لگن، امنگ اور ہمت کی امتزاج پنپتی ہے۔ یہاں ہتھوڑے اور چینی کی لیدار آوازیں ساحل پر لہروں کے ٹکرانے کی دور کی آوازوں سے مل کر ایک ایسا سمفنی بناتے ہیں جو گوادر کی سمندری میراث کی روح سے گونج اٹھتا ہے۔ جیسے ہی شام ہونے لگتی ہے، گوادر کے کشتی ساز اپنے گھروں کی طرف واپس چلے جاتے ہیں۔ ان کے ذہن پہلے ہی سے نئے دن کے آنے پر اس انتظار میں کاموں کی طرف مڑ چکے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے ہر صبح ساتھ ایک نئے نقشے کا وعدہ لاتی ہے جس پر وہ اپنی کہانیاں اتار سکتے ہیں، اپنی صنعت کی تقدیر کو شکل دینے اور وہ وراثت چھوڑنے کا ایک نیا موقع جو وہ آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑیں گے۔ آج کے دور میں جہاں اکثر روایات کی اہمیت اور ان لوگوں کی دانش کو بلا دیا جاتا ہے جو ہمارے پہلے آئے ہیں، گوادر کے کشتی ساز ورثے کی لامر طاقت اور ان وراثتوں کو محفوظ رکھنے کی اہمیت کی ایک دل کو چھونے والی یاد دہانی ہے، جنہوں نے ہماری اشتراکی موجودگی کی شکل دی ہے۔ ان کی کشتیاں صرف کشتیاں نہیں ہیں، وہ ثقافت کی کشتیاں ہیں، تاریخ کی کشتیاں ہیں، امید کی کشتیاں، جو ایک ایسی قوم کے خوابوں کو لیے ہوئے ہیں جس نے زندگی کے پرخطر سمندروں کو فضیلت، لچک اور اپنی صنعت کے لیے ایک لامتناہی لگن کے ساتھ چلنا سیکھا ہے۔ آخر میں گوادر کے کشتی سازوں کے بارے میں چند دلچسپ حقائق یہ ہیں۔ روایتی ہنر: گوادر کے کشتی ساز کشتیاں بنانے کے لیے روایتی طریقوں اور آلات کا استعمال کرتے ہیں جو انہیں اپنے آباء و اجداد سے ملے ہیں۔ لکڑی کی کشتیاں: وہ لکڑی کی کشتیوں کی تعمیر میں ماہر ہیں اور اس میں مقامی لکڑیوں جیسے ٹیک یا ساگوان، مہاگنی یا ماغون اور بلوط کا استعمال کرتے ہیں۔ دستکاری: ہر کشتی دستکاری سے بنائی جاتی ہے، تفصیلات پر توجہ دی جاتی ہے اور معیار پر زور دیا جاتا ہے۔ ماہی گیر کشتیاں: گوادر میں بنائی جانے والی کشتیاں ماہی گیری کی کشتیاں ہیں جو مقامی ماہی گیری کے شعبے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ چھوٹے پیمانے کا شعبہ: گوادر میں کشتی سازی ایک چھوٹا پیمانہ کا شعبہ ہے جو ساحل پدیزر پہ واقع ہے۔ خاندانی کاروبار: گوادر میں زیادہ تر کشتی سازی کے کاروبار خاندانی ملکیت اور انتظام میں ہیں، جہاں ہنر ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتا ہے۔ محدود مشینی کاری: گوادر کے کشتی ساز محدود مشینی کاری کا استعمال کرتے ہیں اور اپنی کشتیوں کی تعمیر کے لیے دستی مزدوری اور روایتی آلات پر انحصار کرتے ہیں۔ زیادہ طلب: گوادر کی کشتیوں کی معیار اور مضبوطی کی وجہ سے ان کی قومی اور بین الاقوامی سطح پر زیادہ طلب ہے۔ درآمدات: کشتی بنانے والے گوادر میں ملک کے بڑے شہروں سے لے کر مشرق وسطیٰ اور مختلف ممالک سے لکڑی درآمد کرتے ہیں، جن میں کراچی، ملیشیا، ایران اور متحدہ عرب امارات، بھارت وغیرہ شامل ہیں۔ گرچہ ماہی گیری کی کشتیاں سب سے زیادہ عام ہیں، لیکن گوادر کی کشتی ساز دوسری اقسام کی کشتیاں بھی بناتے ہیں، جیسے مسافر کشتیاں، کارگو کشتیاں۔ ثقافتی اہمیت: کشتی سازی گوادر کے ثقافتی ورثے کا ایک اہم حصہ ہے اور بہت سے کشتی ساز اپنے پیشے پر بڑے فخر محسوس کرتے ہیں۔ گوادر کے کشتی ساز اس شہر کی امیری سمندری تاریخ اور اس کے ہنر کاریگروں کی ایک عظیم مثال ہیں جو آج بھی ایسی کشتیاں بناتے ہیں جن کی دنیا بھر میں طلب ہے۔